آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، ٹیچرز اور اقبال کی خوابوں کی تعبیر، شاہین صفت بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اور پریز صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا تنہا مالک، حاکم، رازق، جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان تمام رسولوں پر جو پوری ہیومن ہسٹری میں مختلف ہسٹری کے پیریڈ میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کیا، اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن مجید آخری کتاب دے کر ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑا ہے، اور قیامت تک یہ آخری نبی کی تعلیمات اور قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن مجید کی تعلیمات ہی کے ذریعے پوری انسانیت اس دنیا میں سکون سے رہ سکتی ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور آخرت میں وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو ابھی آنے والے 5 سے 7 منٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہم پر کیوں نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے، اور ہم کو اب اس وقت قرآن مجید سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اور اس کے کیا رزلٹس ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا فرمایا تو خالی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو کامیاب اور ناکامیاب، یعنی صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے 2 چیزوں سے انتظام فرمایا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنے بکس، اپنے کتاب کو ریویل کیا، کتابیں بھیجی مختلف انبیاء پر، اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف رسولوں کو بھیجے، اور آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تعلیمات کو پریکٹیکلی ایکسپلین کر کے اور امپلیمنٹ کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ تو یہ 2 سورسز ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو سمجھنے کے ذریعے ہیں۔ تو پہلی چیز قرآن مجید جو ایک آخری کتاب ہے، قیامت تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آنے والی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک بھی کوئی نبی اور آنے والے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے قیامت تک کوئی بہترین ایک ایگزمپلری جو لائف ہے وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے۔ آپ کی لائف کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، آپ جیسی لائف گزاریں ویسی لائف گزاریں، تاکہ دنیا میں سکون سے رہیں اور آخرت میں جنت میں جا سکیں۔ یہ ایک بیسک ٹیچنگ ہے، اینڈ وچ از آور بیسک فیتھ، یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے، ایمان ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس پر ہمارا عقیدہ کمزور ہے تو ہمارے مسلمان ہونے میں ڈاؤٹ ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا بیسک فیتھ ہے۔ تو پہلی چیز علم کے بارے میں جو چیز ہے، اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کیا چیز ہے، ایجوکیشن کیا چیز ہے، نالج کیا چیز ہے، اور قرآن مجید نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم کا ایک سمندر ہے، یعنی بیسک جو علم انسان کو چاہیے وہ اسی قرآن مجید کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے ایجوکیشن کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ دنیا میں جتنی سائنٹیفک جو ابھی ایک کے بعد ایک چیزیں آ رہی ہیں، قرآن مجید نے اس کو بہت پہلے اس کی گائیڈ لائن کی ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا علم ہے جو ہم نے انسانوں کو دیا ہے۔ یہ دنیا کا علم الگ نہیں ہے، نہ قرآن کا علم الگ ہے، بلکہ دنیا کا علم اس کی جو ترقی ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کی بیسک گائیڈ لائنز پر بیسڈ ہے۔
کو علم حاصل کرنا ہے اور یہ بحیثیت مسلمان ہم کو علم حاصل کرنا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فریضہ ایجوکیشن صرف ہماری جو ہے صرف کچھ میٹیریل ریکوائرمنٹس کے لیے نہ ہو، بلکہ ایجوکیشن کے ذریعے ہم جو ہے دنیا کو کچھ دینے والے ہیں. قرآن مجید نے جو ہم کو ذمہ داری دی ہے اس کو ادا کرنے والے ہیں. تو پہلی جو چیز ہم کو قرآن مجید کے سلسلے میں ہماری جو ڈیمانڈ قرآن کرتا ہے، جس کو ہم جو اردو میں حقوق کہتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. قرآن مجید کو پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کو ہم صرف عربی میں جو ہے ہم بغیر سوچے سمجھے یا سمجھے بغیر پڑھ لیں؟ اس سے ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے قرآن مجید کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں. پڑھنے سے ہم قرآن مجید کی جو ہے تجوید اس کو اچھے لہن سے اچھے انداز میں پڑھیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں اپنے جو ہے ڈیلی کے اسٹڈی کے ٹائم ٹیبل میں قرآن مجید کے لیے 15 سے 20 منٹس رکھیں. روزانہ جو ہے قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ اس کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں. جس طریقے سے ہم کو کھانے کی ڈیلی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہم کو سانس لینا ڈیلی ضرورت ہے، جس طریقے سے ہم کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے جو ہے ہم کو اسکول کو آنا ضروری ہے، اسکول کا ہوم ورک کرنا ضروری ہے، ٹیچر کو جو ہے ہم کو سننا ضروری ہے، اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو بھی اپنی لائف کا پارٹ بنائیں. اس کے لیے بھی ہم اپنے لائف کے ٹائم ٹیبل میں سے کچھ ٹائم نکالیں، خود اس کو جو ہے ہم پڑھیں، اپنے گھر میں ویسا ماحول بنائیں. ٹیچرز جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ بچوں کو اس کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائیں، ان کو بولتے رہیں تاکہ وہ بھی پڑھنے کے عادی ہوں. پھر اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً قرآن مجید عربک میں ہم میں سے بہت لوگوں کو عربک نہیں آتی ہے. عربک ہم سیکھنے کی کوشش کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، ہر لینگویج. تو ہم کو جو لینگویج آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اس ٹرانسلیشن کو بھی ہم کم از کم 3 سے 5 آیات روزانہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں، وہ ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیز ہم کو سمجھ میں نہ آئے ہم اپنے والدین سے پوچھیں، اپنے ٹیچر سے پوچھیں، مسجد کے جو ہے امام صاحب سے پوچھیں کہ قرآن مجید میں میں نے آج یہ پڑھا ہے، یہ چیزیں اس میں بتائی گئی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اسکول میں، ہماری کلاس میں، ہمارے گھر میں جس طریقے سے ہم کو جو ہے اسکول کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو فوری اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید آپ کو ایک آئیڈیا جو ہے انسان بنائے گا، آپ کے اندر خود ڈسپلن آئے گا، آپ کے اندر اپنی لائف کی اہمیت معلوم ہوگی، آپ کو جو ہے اپنے جو ہے ٹائم کو کیسے جو ہے یوز کرنا اس کی جو ہے آپ کو جو ہے ایک آئیڈیاز جو ہے ملنا شروع ہوگی، وقت کی اہمیت جو ہے آپ کو معلوم ہوگی. دوسری چیز اس کے بعد جب ہم سمجھنے کے بعد جو ہمارے ذمہ آتی ہے کہ ہم اس پر اپنی لائف کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کے جو ٹیچنگس ہے اس کے حساب سے ہم اپنی لائف کو مولڈ کریں. یعنی آج ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن میں حکم ہے کہ نماز پڑھیں، تو نماز کے اپنے آپ کو پابند بنائیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں. پھر اس کے بعد جو قرآن مجید اپنے والدین کی اطاعت کی بات کرتا ہے تو اپنے والدین کی ہم جو اطاعت کریں، ان کو ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. قرآن مجید اساتذہ کا مقام بتاتا ہے، قرآن مجید جو ہے ان کا ادب و احترام کرنے کی بات کرتا ہے، وہ جو ہے ہم کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید جو تعلیم آپ کو دیتے جاتا ہے قرآن مجید جو آپ کو جو ہے ٹیچنگ وہ کرتا ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے کوشش کریں. یہ اس کا جو ہے بیسک جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اطراف میں ایک نئی سوسائٹی بنے گی، نیا انسان بنے گا، نیا ماحول بننا شروع ہوگا، جس کی وجہ سے ایک نیا چینج جو ہے لائف میں آنا شروع ہوگا. قرآن کیا چاہتا ہے؟ وہی انسان ہم کو بنانا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے بعد ہم کو جو ٹیچنگ سمجھ میں ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں یہ چیز جو ہے ہم دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ کام کروایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام پوری مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے کہ انہیں جو ہے یہ بات بتانا ہے. پرنسپل جو ہے پرنسپل صاحبہ سے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ جو ہے نا کچھ اپنے ایک نوٹس بورڈ پر جو ہے ڈیلی یہ کوشش کریں گے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹرانسلیشن. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا